بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2025 اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور 2026 کا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پیغام شیئر کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا سالوں کے حوالے سے کچھ میں آپ لوگوں کو ہسٹری بتا دوں۔ دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف کیلنڈرز جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں، اور جس طرح کے چائنیز جو ہیں ان کا کیلنڈر الگ ہے۔ اسلامک لونر کیلنڈر آپ لوگوں کو معلوم ہے ہجری سال سے جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور آج بھی جو ہے تقریباً بہت سارے اسلامک ممالک میں گلف کنٹریز میں لونر سولر کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ آلریڈی ہم لوگ اس کو اتنا فالو نہیں کرتے، مگر اوور آل دیکھا جائے تو لونر کیلنڈر جو ہے وہ اسلامک ایئر کے حوالے سے، ہجرت کے سال کے حوالے سے ہمارے اسلامک ممالک میں رائج ہے۔ اب آ جائیں سولر کیلنڈر کے حوالے سے، کہ یعنی کہ اوور آل پوری دنیا ایک اسٹینڈرڈ کیلنڈر جسے کہتے ہیں دنیا کا، وہ سولر کیلنڈر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پرشین کیلنڈر وہ الگ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا الگ ہے، جس طرح میں نے بتایا چائنیز کیلنڈر الگ ہے۔ ایون کہ آپ فار ایسٹ چلے جائیں تو انڈونیشین، فلیپینس، وہ ہر جگہ ان کی اپنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے انہوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگ تو سولر اور لونر دونوں کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ لونی سولر کیلنڈر بھی ہے ان کا، جس طرح ہندوازم کے اندر بھی ہے یہ۔ تو بہرحال اب میں سولر کیلنڈر کے حوالے سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج جس کیلنڈر کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور بیسیکلی ہمارے اسکول، بزنسز، ایڈمنسٹریشن پوری دنیا میں اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا لوگ جب سال کا اختتام ہوتا ہے اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارا پورا جو نظام ہے اوور آل وہ اس کیلنڈر کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کیلنڈر کی بھی ہسٹری ایسی ہے کہ اس سے بیک گراؤنڈ اس کا کرسچینٹی میں آتا ہے، یعنی کہ یہ پہلے یہ کیلنڈر جو سولر کیلنڈر ہے وہ 3000 BC ایرا جو ہے اینشینٹ ایجپٹ کا، اس وقت یہ کیلنڈر اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اس میں بھی ریفارم آیا، پھر رومن امپائر میں یہ جو ہے جولین کیلنڈر ریفارم آیا، کہ ایز اے جولین کیلنڈر آیا، اور اس کے بعد پھر ایک ریفارم آیا جو کہ آج تک وہ چل رہا ہے 1582 میں، وہ جسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، جو اب تک وہ فالو ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو لاسٹ جو ریفارم آیا اس سولر کیلنڈر میں وہ 1582 میں آیا، گریگورین کیلنڈر جو ہے، جو ہم جس کو اب ہم فالو کر رہے ہیں، اور وہ وہی جو اس وقت ہم سارے جو اوور آل یونیورسل وے میں یہ فالو ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا، جس طرح ہم لوگ ہمارا لونر کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر، اس اسلامک ممالک میں آج بھی لوگ فالو کر رہے ہیں، اور چائنیز اپنے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور وہ نیو ایئر بھی چائنیز اپنے حساب سے اس کیلنڈر کو، اس ایئر کو مناتے ہیں اپنے حساب سے، جو ان کا کیلنڈر۔ مگر اوور آل کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ ایک دنیا کا نظام اس سولر کیلنڈر کے گرد چل رہا ہے، ہمارے بینکس، ہمارے اسکولز، ہمارے بزنس، ہمارے ایڈمنسٹریشن، ہمارے اوور آل جو زندگی کے پہلو ہیں، ہم اسی ڈیٹس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب سال سیلیبریٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو سب لوگ پوری دنیا میں اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے 26 دسمبر 2004 کو سونامی دنیا میں آیا اور ایک تباہی مچا گیا۔ آج بھی 26 دسمبر 2004 ہمیں یاد ہے۔ انڈونیشیا، سماترا کے ساحلوں سے ارتھ کویک، یہ سونامی شروع ہوا، اور انڈین اوشنز کے مختلف آئلینڈز پر تباہی مچاتا ہوا، میانمار، برما سے ہوتا ہوا انڈین جو کوسٹ ہے وہاں نقصان پہنچایا، پھر سری لنکا، مالدیپ، پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، پھر آگے عمان چلا گیا، عمان سے پھر آگے مزید انڈین اوشن کو کرتا ہوا ریڈ سی کی طرف گیا، اور پھر وہاں پر ایتھوپیا اور صومالیہ کے بارڈر سے جا کے ٹکرایا۔ تو ان تمام ممالک میں تباہی آئی، اور 2,27,000 ہلاکت ہوئیں اس 2004 سونامی میں۔ آپ کسی بھی
سرچ انجن پر گوگل کر لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، 2,27,000 اپروکس ہلاکتیں ہوئیں 26 دسمبر 2004۔ اچھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے دنیا میں، اور اب کیونکہ 4-5 دن بعد نیو ایئر شروع ہونا تھا، 2005 کا نیو ایئر آ رہا تھا، تو میں نے کہا اس دفعہ لگتا ہے دنیا میں لوگ، پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جو لوگ جو ہیں اس سال نیو ایئر نہیں منائیں گے، اور نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، بڑی سادگی سے ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ 2,27,000 لوگ، پوری دنیا، پورا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ لاشیں لاشیں ہیں، ہر جگہ تباہی ہے، ہر جگہ تباہی، گھر تباہ ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے۔ 2,27,000 اچھی خاصی ایک ہلاکت ہے 2004 کے اس سونامی میں۔ میں نے لگا کہ اس دفعہ نیو ایئر نہیں منایا جائے گا دنیا میں، اور خصوصاً اس ایریا کے اندر، خصوصاً جہاں یہ تباہی مچائی۔ مگر میں حیران ہو گیا کہ جب 31 دسمبر 2004 آئی، وہی شور شرابہ، وہی بیچز پر ناچ گانا، وہی جو ہے نیو ایئر کی پارٹیز ہو رہی ہیں، وہی شور شرابہ، وہی ون ویلنگ، وہی فائرنگ۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھئی یہ انسان جو ہے وہ بڑا بے حس ہے اور بہت جلدی بھول جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر شاید یہ خصلت ہے کہ ہم بے حسی بھی ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ بھول بھی بہت جلدی جاتے ہیں، یعنی کہ ہم سانحے کو بھی بھول جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اور بے حسی بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور وہی اسی طرح نیو ایئر منایا گیا پاکستان میں بھی اور باقی ممالک میں بھی۔ اور پھر 2005 میں آپ نے دیکھا، جو 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا شاید اس دفعہ سادگی سے منایا جائے، مگر نہیں، اسی طرح وہی ناچ گانا، وہی فائرنگ، وہی ہلا گلا، وہی نیو ایئر کی پارٹیز، وہی بیچ پارٹیز، وہی سب کچھ جو ہے پارٹیز ہو رہی ہیں، فارم ہاؤس پہ پارٹیز ہو رہی ہیں، فائر ورکس ہو رہے ہیں، وہ اسی طرح وہی ناچ گانا، یعنی کہ وہی سلسلہ رہا نیو ایئر منانے کا۔ تو یہ نیو ایئر منانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً یہ یوتھ کو پیغام ہے، اور یہ آپ ویڈیو آگے شیئر کریں، کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آنے والا سال آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کی اپنی زندگی میں کے جو پہلو ہیں اس میں کیا ہوگا اس سال۔ آپ کی زندگی ہے، یا آپ کی جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کی زندگی میں کیا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ مگر وہی اندھی تقلید، اور وہی جو ہے اس میں ہم مست ہو کے ہم نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ ہم کیوں منا رہے ہیں۔ تو وہ ایک چیز کہتے ہیں، ایک سلسلہ شروع ہو جائے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، چلو اس بہانے ہمیں موقع مل جائے گا کچھ سیلیبریٹ کرنے کا، فائرنگ کرنے کا، جو کہ اللیگل ہے۔ آپ نے مختلف پیغام سنے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہمارے علاقوں کے SHO کی طرف سے، کہ فائرنگ سے کتنے بے گناہ لوگ ہمیشہ ہے جو ہلاک ہوتے ہیں اس نیو ایئر پر۔ تو یہ اللیگل ہے، اس سے بچیں، ون ویلنگ سے بچیں۔ اور یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ نیو ایئر ایو یہ جو ہوتی ہے، جو رات آپ آرام سے گھر میں بیٹھیں اور جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا جو سال ہے وہ ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہو، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دنیا کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ آپ گھر پر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، کہیں باہر اللہ گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شور شرابہ، فائرنگ اور یہ فائر ورکس اور یہ اس قسم سے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ آرام سے گھروں میں سکون سے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، آنے والے سال کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا۔ کچھ میں نے تاریخی حوالات دیے کہ بھئی اس طرح جو کیلنڈر کو ہم لوگ جو فالو کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں، یعنی کہ ہجرت کا سال، جو ہجری سال ہمارا لونر کیلنڈر ہے، وہاں سے شروع ہوا، اور یہ جو بیسیکلی جو گریگورین کیلنڈر یا سولر کیلنڈر جو ہے اس کی یہ ہسٹری ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔